لاسٹ پہ بات ہو رہی تھی معراج شریف کے حوالے سے، جو آیت ہم نے پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تو اس میں جو لفظ سب سے پہلے سبحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے شروع فرما کر ان تمام جو ہلاک ان تمام منکرین کی تردید کر دی کہ جس اللہ نے ان کو سیر کروائی ہے وہ خود سبحان ہے، مطلب ہر نقص اور عیب اور کمزوری سے پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کوئی ناممکن نہ سمجھ بیٹھے اس واقعے کو، یہ پاسبل ہے کیونکہ جو کروانے والا ہے وہ سبحان ہے. پھر دوسرا اسراء. ٹھیک ہے، اسراء ویسے تو ساری رات کی سیر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیلا فرمایا، اسریٰ بعبدہ لیلا، تو لیلا فرما کر یہ ایک مختصر وقت کا اشارہ فرما دیا کہ بہت مختصر وقت میں ہوا یہ سارا واقعہ. ہم نے جو ساری پڑھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے مشاہدات کیے، تمام انبیاء سے ملاقات کی، مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر گئے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت مختصر وقت میں گئے. اور رات کو بلانے اور زیارت میں رات کی جو عبادت کی اہمیت ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے. جیسے سورہ مزمل شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل ومن اللیل فتہجد بہ. ٹھیک ہے، اور رات میں رات کرانے میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب سراج اور منیر بھی ہے. ٹھیک ہے، سراجم و منیرا. اور سراج آپ کو پتہ ہے چاند جو ہے یہ رات کو ہی چمکتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ رات کو گئے. اور پھر آیہ مبارکہ میں بعبدہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، برسولہ نہیں فرمایا، عبدہ فرمایا. ٹھیک ہے، برسولہ اس لیے نہیں کہ سیر اللہ، جو یہ اللہ کی طرف سیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وصف عبدیت ہی مناسب ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ جو عبد ہی فرمایا جائے کہ دیکھیں نا، مکان اور لا مکان کہ بالکل اس مقام پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، مکان و لا مکان کی حد سے گزر گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے عبد ہی فرمایا کہ کہیں جو ان کے ماننے والے ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں وہ کہیں یہ رسول اللہ کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ مکان و لا مکان سے بھی اوپر چلے گئے. تو بھی عبد ہی فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ہیں تو عبد ہی. ٹھیک ہے، ان کو اتنی سیر کروائی ہے لیکن وہ ہیں عبد ہی. تو عبدی ہی اس لیے فرمایا کہ وہ چاہے لامکاں اور مکان و لامکاں کی حدوں سے گزر گئے ہیں لیکن وہ ہیں اللہ کے بندے، اور پھر اللہ نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے، اور پھر امام راضی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابو القاسم سلیمان انصاری نے کہا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا لقب پسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے اللہ میں صفت عبدیت کو پسند کرتا ہوں. اور یہ معجزہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے، اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد کا بھی موقف یہی ہے. اور ان صحابہ میں جن کا موقف یہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں: حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن صعصع ابن مسعود رضی اللہ عنہم شامل ہیں. اور پھر تابعین اور تبع تابعین تو ہماری گنتی سے بھی باہر ہیں. اور مسئلہ معراج کا دونوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سے تعلق بتاتا ہے، اور دونوں مسجدوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات لیں اور انہیں دیں. اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت اور قیادت اور سیادت کی واضح دلیل ہے. اور معجزہ معراج شریف کا آنا جانا یہ نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے تک کے درمیان وقت میں ہے. اور نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مکہ شریف میں پڑھی، تو لہٰذا یہ نماز فرض نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور نفلی تھی. اور پھر جبریل امین کا چھت کھول کر اتر آنا اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول کر برکات و انوار ڈال کر پھر برابر کر دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو چاک کرنے اور اس سے پھر دل پاک کو نکال کر باہر رکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی طاری نہیں ہوئی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اشارہ ہے کہ آپ قرب قیامت آ کر شریعت محمدیہ کو جاری فرمائیں گے. ہارون علیہ السلام کی ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح ان کے وہ دور میں سامری اور اس کے ساتھی تھے گو پرستی کے مرتکب ہو کر وہ برباد ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ یہ تھا کہ آپ کے دشمن بھی ایسے ہی برباد ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی جہاد و قتال کے معرکوں میں شامل ہوں گے، جیسے شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع کے ہاتھ پر جو ہے فتح ہوا.
ایسے ہی شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر فتح ہوا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ یوسف کی طرح آپ بھی اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھائیں گے، آخر میں آپ ہی غالب آئیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام آخر میں تخت نشین ہو گئے، یا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، چونکہ آپ معمار کعبہ تھے، آپ کعبہ کے بنانے والے تھے۔ پھر ابن منیر فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں تک 7 معراجیں ہوئیں، 8ویں معراج سدرۃ المنتہا تک ہوئی، اور پھر 9ویں معراج سدرۃ المنتہا سے مقام شریف اقلام تک ہوئی، اور پھر اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے جو کہ 9 ہجری کو ہوا تھا، اور 10ویں معراج جو رفرف اور مقام قرب دنا فتد اللہ اس تک ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور پھر مسجد اقصی اور آسمانوں پر انبیاء کی ملاقاتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کے اجسام مقدسہ کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو مختلف حالات میں دیکھا، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، تو معلوم ہوا کہ نماز ایک جامع عبادت ہے جس میں فرشتے بھی شریک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ خود فرمایا رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بھی انہوں نے لکھی ہے، پھر الصالحی میں، سبل الہدیٰ والرشاد میں بھی لکھی ہے، پھر قاضی ایاز نے الشفاء میں بھی لکھی ہے۔ اور پھر ابن عباس کی ایک مرفوع روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کا ہم نے سارا آلموسٹ پڑھ لیا۔ اور اس میں ایک اور بڑا یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال کے جوتوں کی آواز سنی، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ایک ہی وقت میں جسم 2 مقامات پر ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا، اس میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، مطلب ان کو دیکھا، پھر جب مسجد اقصی میں گئے وہاں پہ بھی دیکھا، پھر اس سفر کے اندر جن قوموں پر اسے گزر ہوا ان کو بھی دیکھا، ان کے مشاہدات بھی ہوئے۔ پھر مسجد اقصی میں جب پہنچے تو وہاں پہ انبیاء کی امامت بھی کروائی، نماز بھی پڑھائی۔ پھر جب مسجد اقصی سے آسمانوں تک گئے وہاں پر بھی انہیں انبیاء سے ملاقات، حضرت ابراہیم سے بھی، حضرت موسیٰ سے بھی۔ تو ایک ہی وقت پہ مطلب آپ کا جسم دیکھنے، ہم تو مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ معجزہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر عالم انوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہونا، یہ معراج جسمانی کی دلیل ہے۔ اور اس قرب کو قرآن مقدس نے کعبہ قوسین کے الفاظ سے تعبیر کیا، اور عرب میں دستور تھا کہ وہ جب 2 سردار ملتے یا معاہدہ کرتے تو دونوں اپنی جو ان کی کمانیں ہوتی تھی ان کو ملا کر تیر پھینکتے تھے، جس سے اشارہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں متفق ہیں، فیصلہ ایک ہے۔ تو معراج کی شب موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو اس پر جو ہے یہ روایت جو ہے نا صالحی میں اور سنن ابو داود میں، پھر ابن حبان میں، پھر ابن حجر اسقلانی نے بھی، یہ تمام یعنی جو محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، اور پھر سوال و جواب کی لمبی گفتگو ہوئی۔ اور پھر شب معراج یہ وہمہ بھی ختم ہو گیا کہ اپنے رب سے بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے محتاج ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور میری خواہش ہے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس کی قدموں کے نیچے میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ آسانی سے گزر جائے۔ اور واپسی پر پھر جو تحائف دیے گئے ان میں سے ایک پنجگانہ نماز ہے، اور اتحیات میں تجلیات معراج کی جھلک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، یہ ان کی معراج ہے، اور حضور کی بارگاہ تک پہنچ جانا یہ مومن کے معراج ہے۔ اور اتحیات میں یہ جھلک پائی جاتی ہے، اور نماز میں غیر کو بلانا نماز کو توڑ دیتا ہے، مگر حضور کو خطاب سے سلام واجب ہے، مطلب السلام علیکہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، مطلب ویسے آپ نماز میں کسی غیر کو بلائیں، غیر اللہ کو،
تو وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، لیکن آپ نماز کے اندر السلام علیکہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اپنا پیش کرتے ہیں۔ تو بس یہی تھا واقعہ معراج کے بارے میں۔